السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں مختار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف ریالٹی۔ سن 2021 کے شروع ہوتے ہی واٹس ایپ کی مالک کمپنی فیس بک کی طرف سے حفاظتی پالیسیوں کو تبدیل کرتے ہوئے تقریباً 2 ارب صارفین کو نجی معلومات کی حفاظتی پالیسی کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آگاہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ کے صارفین کو 8 فروری 2021 تک اس نئی حفاظتی پالیسی کو منظور کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے یہ نوٹیفیکیشن پڑھے بغیر ہی منظور کر لیا ہے، لیکن واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد میں نئی حفاظتی پالیسیوں سے متعلق شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ نئی پالیسیوں کے مطابق واٹس ایپ اپنے صارفین کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر وہ مستقبل میں ایپ کا استعمال جاری رکھنا چاہتے ہیں تو صارفین کو نئی حفاظتی پالیسیوں کو قبول کرنا ہوگا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ اب آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنی سے شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ڈیٹا میں صارفین کا فون نمبر جس پر واٹس ایپ رجسٹرڈ کیا گیا ہے شامل ہونے کے علاوہ IP ایڈریس، موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے متعلق معلومات بشمول اس کا ماڈل اور کمپنی، واٹس ایپ اپلیکیشن کب اور کتنے وقت کے لیے استعمال کی گئی ہے، اسٹیٹس، گروپس، رقم کی ادائیگیاں یا کاروباری خصوصیات، پروفائل فوٹو سمیت چند ٹیکنیکل چیزیں بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صارفین سے متعلق یہ تمام معلومات واٹس ایپ پہلی مرتبہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ شیئر کرے گا؟ سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو 19 ارب ڈالر میں خرید لیا تھا، جس کے بعد ستمبر 2016 سے واٹس ایپ اپنا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تاہم اس سال واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی حفاظتی پالیسی میں چند تبدیلیوں کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ فیس بک پر واٹس ایپ کے سربراہ کیتھ کارڈ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں نئی پالیسیوں سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی پالیسی کو شفاف بنانے اور لوگوں کے لیے بزنس خصوصیات کی بہتر وضاحت کے لیے اسے اپڈیٹ کیا ہے، جبکہ ہم نے اکتوبر 2020 میں نئی پالیسی کے بارے میں لکھا تھا۔ اس میں واٹس ایپ پر تجارت اور لوگوں میں کاروبار کا پیغام دینے کی صلاحیت شامل ہے۔ ہمارے لیے واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اپڈیٹ کاروباری مواصلات کی وضاحت کرتی ہے اور فیس بک کے ساتھ واٹس ایپ کے ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتی ہے۔ اس سے ہمارے عام صارفین پر اثر نہیں پڑتا۔ صارفین دوستوں اور گھر والوں سے نجی طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیجیٹل رائٹس کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ نئی پالیسی ان صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو واٹس ایپ کے علاوہ کسی اور سوشل اپلیکیشن جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کا مین ڈیٹا بھی ان کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا جو اب تک صرف واٹس ایپ کے پاس تھا۔ ہاں، اگر آپ دیگر سوشل پلیٹ فارم پر بھی موجود ہیں تو ان صارفین کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کی گفتگو کو ایک دوسرے کے درمیان خفیہ بنایا گیا ہے، یعنی واٹس ایپ آپ کی سبھی چیٹ تھریڈز سمیت آڈیو، ویڈیو کالز، تصاویر، ویڈیوز اور چیٹ میں بھیجے جانے والا تمام مواد مکمل طور پر محفوظ ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب ہے جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق واٹس ایپ کی نئی پالیسی آپ کے عام ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ شیئر کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے ڈیٹا اور اس کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی مصروفیات، خریداری اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے ہے۔ سن 2020 میں مارک زکربرگ کی جانب سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیس بک اور اس سے الحاق شدہ دیگر تمام سوشل اپلیکیشنز ایک دوسرے میں ضم ہوں، جیسے انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر۔ ماہرین کے مطابق جب سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا تھا تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ رازداری سے متعلق اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن یہ سن 2016 میں واٹس ایپ نے صارفین کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی معلومات دوسری کمپنیوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سن 2014 میں یہی خدشات ظاہر کیے گئے تھے کہ فیس بک کا پلیٹ فارم ایک بزنس ماڈل ہے جو اشتہارات پر چلتا ہے، تو کس طرح واٹس ایپ کو اس ماڈل سے دور رکھ سکیں گے۔ تاہم چند ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس پالیسی میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ کمپنی چاہتی ہے کہ
کہ وہ واٹس ایپ کی مدد سے صارفین کے کاروبار اور خریداری کے حوالے سے دلچسپی کا اندازہ لگا کر فیس بک اور انسٹاگرام پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ اشتہارات دے سکیں۔ نئی حفاظتی پالیسی سے متعلق واٹس ایپ صارفین میں پائی جانے والی تشویش کے باعث صارفین کی بڑی تعداد واٹس ایپ جیسی خصوصیات والی دیگر ایپ کی تلاش میں ہے۔ واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد نے سگنل اور ٹیلی گرام جیسی ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ 7 جنوری 2021 کو سگنل ایپ کی جانب سے نیا رجسٹر کرنے والے صارفین کے لیے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا کہ ویریفیکیشن کوڈز فی الحال متعدد صارفین تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہیں، کیونکہ ابھی بہت سارے نئے لوگ سگنل کو رجسٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیریئرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واٹس ایپ صارفین جو واٹس ایپ کا استعمال ترک کر کے دوسری اپلیکیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سی ایپ استعمال کے لیے بہتر ہے۔ اسی تقابلی جائزے کے بعد ہی زیادہ تر صارفین سگنل یا ٹیلی گرام پر منتقل ہو رہے ہیں۔ یورپ، برازیل اور امریکہ میں ان نئی پالیسیوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جس کی بنیادی وجہ وہاں موجود رازداری کے حوالے سے موجود سخت قوانین ہیں، جن کی پاسداری کرنے کے لیے واٹس ایپ پابند ہے۔ اس نئی پالیسی سے متعلق پاکستان کی جانب سے آنے والے رد عمل پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے حساس ڈیٹا شیئرنگ پالیسی کے بعد ہم ایک مضبوط ڈیٹا پروٹیکشن قانون بنانے پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت ہمارے شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔